مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. واہ ویخ لو بشر دی کیا طاقت اوپر عرش عظیم دے جا سکے. واہ ویخ لو بشر دی کیا طاقت اوپر عرش عظیم دے جا سکے. جیڑا شان نہ ملیا پیغمبراں نو بشر بھلا کیویں کوئی پا سکے. بن امام فرشتیاں نوریاں نو کیویں بشر نماز پڑھا سکے. بنا ساڈی سرکار حنیف کیڑا عرشی جا کے امت بخشوا سکے. احباب ذی وقار، آج کا یہ وجد آفریں جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سلطان بہو ٹرسٹ مانا والا، انجمن طلباء اسلام، کاروان رسول اور انتظامیہ جامع مسجد اکبری کے باہم اتحاد اور اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں دراصل یہ ہم سب کی نیاز مندی ہے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، اور اس نیاز کو پیش کرنے کے بعد ہم دعا کریں گے، التجا کریں گے کہ پیارے مولا کریم ہم گناہ گاروں کی یہ حقیر سی نیاز، جہاں تیری بارگاہ میں بڑے بڑے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، وہاں ہم گناہ گاروں کا یہ چھوٹا سا نذرانہ بھی قبول فرما لیں. معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در حقیقت بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے، بلکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ معجزہ ہے جس نے اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ پیارے محبوب کی ایک ایک ادا
معجزہ ہے۔ جب ہم معراج کے موضوع پر مطالعہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہمیں قدم قدم پر عظمت مصطفیٰ کے بے شمار پہلو نظر آتے ہیں۔ ساری ساری رات جاگنے والے کا آج سو جانا، ساری ساری رات جاگنے والے کا آج سو جانا، پھر فرشتوں کا آ کر قدموں میں پڑھ کر جگانا، پھر سینہ اقدس کا شق فرمانا، قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دینا، پھر براق پر سواری کرنا، پھر تیز رفتار براق پر سوار ہونے والے نبی کا سوار ہونا۔ آج تو جہاز پر بیٹھتے ہیں، سیٹ پر بیٹھے ہیں، 7 سیٹیں ہیں، اور پھر اس کو کمرے کی شکل میں بند بھی کیا ہوا ہے، ہوا کا زور اور دباؤ بھی نہیں پڑتا، پریشر بھی نہیں پڑتا، پھر بھی کہتے ہیں بیلٹ باندھ لو، پھر بھی کہتے ہیں بیلٹ باندھ لو۔ لیکن وہ جو براق تھا اس کی رفتار کہاں؟ آج کے جہاز کی رفتار کہاں؟ براق برق سے بنا ہے، برق کا معنی بجلی، اس سواری کو براق کہا گیا جس کی رفتار بجلی کی طرح تھی، اور اس وقت یہ بجلی تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی جو پنکھے چلاتی ہے، جو بلب روشن کرتی ہے۔ اس وقت کی بجلی تو وہی تھی جو آفاق میں نظر آتی تھی، ادھر سے چمکتی تھی، ادھر سے کڑکتی تھی۔ آفاق میں اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے تو جہاز کو بھی کچھ وقت لگتا ہے، لیکن بجلی جو ہے وہ ادھر چمکتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر کڑکتی ہے، ادھر پڑتی ہے، اس کی رفتار کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو کہ اس رفتار کی سواری پر محبوب بیٹھا، کوئی شیشے کا گلوب نہیں ہے، کوئی بلٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، براق کا آنا بھی معجزہ ہے، براق پر مصطفیٰ کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے۔ ثابت قدمی کے ساتھ براق پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، اور پھر اتنی تیز رفتاری سے سفر کرنے والی سواری ہو، اتنی تیز رفتاری سے سفر ہو رہا ہو، اور اتنی تیز رفتار سفر کرنے کے بعد پھر آگے بتایا جائے کہ امتیوں میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بیج بوتی ہیں، فصل کاٹتی ہے، فصل کٹتی ہے، پھر اگاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر اگاتی ہے، یعنی ایک ایک حال کا مشاہدہ بھی کیا، ایک ایک حال کو بیان بھی کیا۔ اتنی تیز سواری پر نظر ٹکا کے ایک ایک واقعہ کو دیکھنا معجزہ۔ اتنی تیز رفتاری سے چلنے والا کب دیکھ سکتا ہے کہ میرے سامنے سے کیا گزر گیا، میرے دائیں کیا منظر تھا، میرے بائیں کیا منظر تھا؟ پھر براق پر چلنے والا، اتنا تیز رفتار براق پر چلنے والا، دائیں طرف سے آواز آئے تو پہچانے، بائیں طرف سے آواز آئے تو پہچانے، پیچھے سے آواز آئے تو پہچانے۔ ارے اس آوازوں کا معراج کے معجزے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتوں کا اظہار کیا، اور میرے رب نے ظاہر کر دیا، لوگوں میں نے اپنے پیارے کو بنایا ایسے ہے، اس کا ہاتھ معجزہ ہے، اس کے پاؤں معجزہ ہیں، اس کی آنکھیں معجزہ ہیں، اس کی قوت گویائی معجزہ ہے، اس کی قوت رفتار معجزہ ہے، اس کا بیٹھنا معجزہ ہے، اس کا اٹھنا معجزہ ہے، اس کا دیکھنا معجزہ ہے، اس کا سننا معجزہ ہے، یہ سراپا معجزہ ہے۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں میرا نبی سراپا معجزہ ہے، اور دنیا 1400 سال سے زائد ہو گیا
1435 سال ہو گئے. اگر آج تک کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی صفت و ثنا کرنا چاہے تو 1400 سالوں میں وہ نہیں ختم ہوئی. اگر کوئی قدموں کی ثنا کرنا چاہے تو وہ نہیں ختم ہوئی. تو کملی والے محبوب سراپا معجزہ ہیں، اور معراج مصطفیٰ وہ معجزہ ہے جس نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس پیارے محبوب کا انگ انگ معجزہ ہے. اور ان تمام تر معجزات کی ایک لمبی لسٹ میں سے آج معراج مصطفیٰ کی رات ہم ایک پہلو کو لیں گے. وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر. شق صدر جس کو قرآن نے انشراح صدر کا نام دیا، اور اس نام کی باقاعدہ سورت نازل فرمائی. اس سورت کی پہلی آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے پیارے محبوب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ لفظ نشرح شرح کا معنی ہے، اصل الشرح بسط اللحم و نحوہ. شرح کا اصل لفظ لغت میں اس کا معنی گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ شرح کہتے ہیں شرحت اللحم، میں نے گوشت کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عربی میں یہ لفظ گوشت کو کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ اسی معنی کو مولانا روم نے بھی لیا ہے. انہوں نے کہا بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. اور بانسری کو غور سے سنو، یہ کیا قصے سنا رہی ہے؟ یہ اپنی جدائی کے غم کا رونا رو رہی ہے. یہ بانسری بانس کا حصہ تھی. یہ رو رہی ہے کہ کبھی میں بانسوں میں تھی، اپنی اصل میں تھی، اور آج میں اپنی اصل سے بچھڑ کر یہاں غیروں کے ہاتھوں میں آ گئی ہوں. بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. پھر فرماتے سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق. کہتے ہیں مجھے کسی ایسے سینے کی تلاش ہے جس کو یار کے ہجر کے درد نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جس سینے میں ہجر کا آزار نہ ہو، جس سینے میں عشق کا درد نہ ہو، وہ کیا سمجھے میرے درد کو؟ وہ تو اپنے ہی گیت سمجھے گا. یہ بنسری کے سینے میں جو عشق اور سوز نے سوراخ کر دیے ہیں، اور جن میں سے ہر سوراخ کو دبانے اور چھوڑنے سے نیا ترنم پیدا ہو رہا ہے، وہ بنسری کہہ رہی ہے میری آواز سے مست ہونے والوں کوئی میرے دل کی بات بھی تو سمجھو. لیکن میرے دل کا نالا کوئی نہیں سمجھ سکے گا. میرے دل کی پکار وہی سمجھے گا جس کا سینہ میری طرح چھلنی چھلنی ہوا ہوگا. جس کا سینہ میری طرح چھلنی چھلنی ہوگا. سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. مجھے اس سینے کی تلاش ہے جو شرحا شرحا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو، چھلنی چھلنی ہو چکا ہو. تو شرح کا لفظ شین راہا اسی لفظ سے بنا، ٹکڑے ٹکڑے کے معنی میں مولانا روم نے لیا. تو شرح کا اصل معنی لغت میں یہ ہے کہ گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. جب گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جب وہ ایک وجود رکھتی ہے تو اس میں سمیٹنا سمٹنے والا معنی ہے، انقباض ہے، گرفت ہے. اور جب ایک چیز کو دو ٹکڑے کر دو گے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک وجود دو وجودوں میں پھیل گیا، اس میں پھیلاؤ آ گیا، کشادگی آ گئی. تو یہ لفظ معنی جو ہے شرع کا معنی، لفظ شرع یہ کشادگی اور کھلنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. کشادگی اور کھلنے کے معنی میں. پھر اس کا معنی یہ لیا گیا کہ سینے کا کھلنا یعنی سینے کی تنگیوں کا دور ہو جانا، سینے کی تنگیوں کا دور ہو جانا، اس میں فراخی کا آ جانا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ شرح الصدر ای بسطہ بنور الہی وسکینتہ من جہت اللہ والروح منہ. سینے کا اللہ رب العزت کے نور کے داخل ہو جانے کی وجہ سے کشادہ ہو جانا اور سکون اور تسکین کا دل میں نازل ہو جانا، اس کو شرع کہتے ہیں. روح البیان میں ہے کہ اذا داخل النور فی القلب انشرح، جب نور حقیقی دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، پھر وہ کھل جاتا، اس میں وسعت آ جاتی ہے. کتنی وسعت آ جاتی ہے؟ اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ اگر گلی چلتے ہوئے بلا وجہ کوئی اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینک دے تو اسے بد دعا نہیں دیتے، اگر وہ نہ پھینکے تو پھر اس کی عیادت کو جاتے ہیں. جب نور الہی دل میں آ جاتا ہے تو دل میں کشادگی آ جاتی ہے. علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اسی کشادگی کا معنی کرتے ہوئے بتایا، کہتے وقد یراد بہ تائید النفس بقوت قدسیت وانوار الہیت بحیث تکون میدانا لمواکب المعلومات وسماء لکواکب الملکات وعرشا لانواع التجلیات وفرشا لسوائم الواردات فلا يشغله شان عن شان ويستوي لديه ما يكون وكائن وما كان. فرمایا کبھی شرع کا معنی، اس شرع کا لفظ اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے کہ کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی روح کو، کسی دل کو خداوند قدوس کی ایسی نورانیت قدسیہ حاصل ہو جائے، انوار قدسیہ نازل ہو جائے، تجلیات ربانیت سے مدد مل جائے اور وہ دل نہ رہے بلکہ علوم لشکر کے لشکر بن کر آئیں اور یہ دل بہت بڑے میدان کی طرح تمام لشکر کو اپنے اندر سنبھالے. جتنے بھی علوم ہیں وہ علوم لشکر بن کے آئیں تو یہ سینہ میدان کی طرح فراخ ہو، اور جب اللہ رب العزت کے تمام جہان ستارے بن جائیں تو وہ سینہ ان ستاروں کے لیے آسمان بن جائے. توجہ ہے؟ خدا کے سارے جہان، خدا کے تمام ملک ستارے بن جائیں تو وہ سینہ ان ستاروں کے لیے آسمان بن جائے. اور اللہ رب العزت کی تمام تر تجلیات اگر تجلیات وارد ہوں تو وہ سینہ ان تجلیات کے لیے عرش بن جائے، وہ سینہ ان تجلیات کے لیے عرش بن جائے. اور جب اللہ رب العزت کی صفات کی واردات اور کیفیات روحانیہ کا ورود ہو تو وہ پوری وسعت زمین بن جائے، سب کو سمیٹ لے، سب کو سمیٹ لے. فرمایا ایسی شان سینے میں پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے تمام علوم کا خلاصہ اس سینے میں سما جائے، پھر بھی جگہ بچ جائے. اللہ رب العزت کے سارے جہان اس سینے میں آ جائیں تب بھی جگہ باقی بچ جائے. اگر تمام واردات اور تجلیات اس سینے میں آ جائیں تب بھی جگہ باقی بچ جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ پھر کیفیت یہ ہوگی کہ وہ مشرق والوں کی پکار سنے گا، مغرب والوں کی بھی سنے گا، شمال والوں کے حال پر توجہ دے گا، جنوب والوں کا بھی توجہ دے گا، زمین والوں کا مشاہدہ کرے گا، آسمان والوں کو بھی دیکھے گا، ارے مخلوق سے بھی واصل ہوگا، حق میں بھی شامل ہوگا.
فرمایا فلا یشغلہ شان عن شان. عام آدمی کی حالت تو یہ ہے، ایک کی طرف متوجہ ہو تو دوسرے سے غافل رہتا ہے. وہ دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، آگے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اوپر کی طرف متوجہ ہو تو نیچے نہیں رہ سکتا. اگر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو حق کی یاد سے غفلت ہو جائے، اگر حق کی یاد میں مشغول ہو تو دنیاوی امور سے غافل ہو جائے. فرمایا نہیں، جب کسی دل کو، کسی سینے میں ایسی فراخی آ جائے، ایسی فسعت آ جائے کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، حجاب اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، تو پھر اس سینے کو کہتے ہیں کہ یہ سینہ کھل گیا ہے، یہ سینہ کھل گیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو یستوی لدیہ ما یکون وکائن وما کان. جب سینہ یوں کھل جاتا ہے تو جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، اس صاحب صدر کے لیے سب برابر ہو جاتا ہے، اس صاحب صدر کے لیے سب برابر ہو جاتا ہے. تو اب اس کا معنی یہ ہوا علم نشرح، شرح کا جب یہ معنی ہوا تو پھر علم نشرح کا یہ مطلب ہوا کیا پیارے حبیب؟ علم نفسح صدرہ کا، کیا ہم نے تیرے سینے کو اتنا وسیع نہیں کر دیا حتی حوا عالم الغیب والشہادت. اے محبوب تیرے سینے کو ہم نے اتنا وسیع نہیں کر دیا کہ عالم شہادت بھی تیرے سینے میں ہے، عالم غیب بھی تیرے سینے میں ہے، عالم شہادت بھی تیرے سینے میں ہے، عالم غیب بھی تیرے سینے میں ہے. اب اللہ رب العزت کی تمام تر مخلوقات ہمارے لیے دو ہی قسم رکھتی ہیں، یا عالم غیب ہے یا عالم شہادت ہے. جب دونوں جہان مصطفیٰ کے سینے میں آ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ یہ رب تعالیٰ کا خزانہ ہے. جیسے کسی ملک کے بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے نا، تو اب وہ جتنی بھی اپنی رعایا کو خیرات دے گا وہ خزانے سے دے گا نا. ایک بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، بیت المال جہاں سارے خزانے اکٹھے ہوتے ہیں. سونا وہی ہے، چاندی وہی ہے، درم و دینار وہی ہے، لباس کپڑے وہی ہیں، جو کچھ بھی کسی کو خلعت دینی ہے تو وہ وہی ہے، بیت المال. تو رب تعالیٰ اگر مملکت بادشاہی کا بادشاہ ہے تو رب تعالیٰ کا بیت المال سینہ مصطفیٰ ہے. کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے سینہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. فرمایا کیا میں نے محبوب آپ کے سینے کو اتنا نہیں کھول دیا کہ عالم غیب بھی تیرے سینے میں ہے، عالم شہادت بھی تیرے سینے میں ہے. وَجَمَعَ بَيْنَ مَمْلَكَتَ اسْتِفَادَتِ وَالْإِفَادَتِ. اور محبوب ایک ہی وقت میں ادھر تو مجھ سے لے رہا ہوتا ہے، ادھر میری مخلوق کو دے رہا ہوتا ہے، مجھ سے استفادہ بھی کرتا ہے اور پھر میری مخلوق کو فائدہ دیتا بھی ہے. فما صدق الملابسۃ بالعلائق الجسمانیۃ عن اقتباس انوار الملکات الروحانیت. اے محبوب تیری شان ہے کہ ادھر تو اپنی جسمانیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے، ادھر روحانیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے. ادھر جسمانیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے، ادھر روحانیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے. وما آتَكَ تعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فی شؤون الحق. اے محبوب ادھر تو میری مخلوق کو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، ادھر مجھ سے میرے انوار و تجلیات لے رہا ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں سارے کام کرنے کی شانیں تجھے دے دی. علم نشرح لک صدرک، تیرے لیے تیرے سینے کو کھول کے نہیں رکھ دیا. امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا تھا کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهُ
فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، اے میرے محبوب ساری دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے، زمین کے خزانے، وسعت افلاک کی تمام تر قیمتی اجناس، اے محبوب مشارق و مغارب کی وسعتیں، شمسی قمری نظام، یہ ساری دنیا کے خزانے، اور اے محبوب اس دنیا سے جتنے لوگ لینے والے ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے جود و سخا کا ایک حصہ ہے، سارے کے سارے تیرے جود و سخا کا ایک حصہ ہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور محبوب لوح و قلم کی جتنی تحریریں ہیں یہ تیرے علوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے کہا، علمہما ان یکون سطرا من سطور علمہ، فرمایا کہ سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم ایک دفتر میں لکھا ہوا ہے، ایک رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر سمجھ لیں کہ مصطفیٰ کا سارا علم ایک رجسٹر ہے تو لوح و قلم کی معلومات اس رجسٹر کی فقط ایک لائن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں سمجھ لو کہ علم مصطفیٰ ایک رجسٹر ہے، لکھا ہوا رجسٹر۔ اگر علم مصطفیٰ کو رجسٹر کی طرح فرض کریں تو پھر لوح و قلم اس رجسٹر کی ایک سطر ہے، لوح و قلم کے علوم اس رجسٹر کی ایک سطر ہے۔ وَنَهْرًا مِّن بُحُورِ عِلْمِهِ، اور فرض کرو کہ علم مصطفیٰ بڑے بڑے سمندر ہیں تو پھر لوح و قلم ان سمندروں سے نکلنے والی ایک نہر ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، کہنا کہ صرف لوح و قلم کا سارا علم جانتے ہیں، ارے لوح و قلم تک تو نظر غوث کی پہنچ جاتی ہے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ علم نشرح لک صدرک، اے محبوب میں تیرا اتنا سینہ کھول دیا ہے، اتنا سینہ کھول دیا ہے، تیرے لیے کھولا ہے، یہ کھولا بھی تیرے لیے ہے۔ اس میں میں چونکہ کوئی مخلوق نہ کچھ میرا سوار سکتی ہے نہ کچھ میرا بگاڑ سکتی ہے، نفع نقصان سے میں تو پاک ہوں۔ میں نے تو جتنی شانیں تجھے دی ہیں تیرے لیے دی ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ میرا کتنا پیارا ہے، یہ میرا کتنا، یہ ہے شرح صدر۔ لیکن اسی آیت میں علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں علم نشرح سے مراد ہے سینے کا کھلنا، یعنی سینہ مبارک کا شق ہونا، سینہ مبارک کا شق ہونا، کھلنا، ظاہری طور پر کھلنا، دل کو نکال لینا، دل کو۔ اور ایسا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ فرشتے آئے، جبریل امین اور میکائیل، اور 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا، کھول کر دل نکال لیا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جب حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں تھے، ان کی رضاعت میں تھے، اس وقت اس کو امام احمد نے اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جو تھے دوڑتے دوڑتے آئے، امی جان میرے کرشی بھائی کو 2 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی گھبرائی ہوئی گئی، دیکھا تو ایک ٹیلے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، رنگ مبارک زرد ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ ہے۔ فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ سیدھی سیدھی بتا دی کہ اماں جی سفید لباس والے 2 شخص آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر ان میں سے ایک نے میرا سینہ چاک کیا، چاک کرنے کے بعد میرے دل کو نکالا، ان کے پاس برف والا ٹھنڈا پانی تھا،
میرے سینے کو دھویا، میری انتڑیوں کو دھویا، میرے پیٹ کو دھویا، اور ایک سونے کا تھال تھا جو حکمت اور نور سے بھرا ہوا تھا، اور جتنا کچھ تھال میں تھا سارے کا سارا میرے دل میں اڈیل کر پھر صاف کر میرے سینے کو سی دیا، سلائی کر دی، پھر اسی طرح جوڑ دیا۔ اب حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے سمجھا کہ اس بچے کو جنات کا سایہ ہو گیا ہے، جلدی جلدی ان کے والدین کے پاس پہنچانا چاہیے۔ اب بات سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا، ابھی بچپن کا عالم ہے۔ کہہ رہے ہیں اماں جان، 2 آدمی آئے، میرا سینہ کھولا، انہوں نے میرا دل نکالا، انہوں نے میرے دل کو دھویا، اس میں سے کوئی کالی سی چیز تھی اسے نکالا، دل نکال کے باہر رکھ دیا، ابھی دیکھ رہے ہیں، سینہ چیر دیا، ابھی دیکھ رہے ہیں، دل دھو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تو چھوٹا سا آپریشن ہو تو مریض کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، وہاں سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ 40 سال تک اب عظمتوں کو پوشیدہ رکھا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، لیکن یہ پیدا ہونے والا پیدا ہوتے ہی بڑا عجیب تھا۔ رب تعالیٰ نے بچپن میں ہی بتا دیا کہ ساری کائنات دل سے زندہ ہے، لیکن یہ دل سے زندہ نہیں ہے، کائنات کے دل اس سے زندہ ہوں گے۔ محبوب کو ایسی زندگی دی ہے جو دل کی محتاج ہی نہیں ہے، دل نکال کر فرشتے باہر رکھتے ہیں، بار بار دھوتے ہیں۔ محبوب کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے میرا دل نکالا ہوا، پہلی مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے۔ اس کو زوائد المسند میں ذکر کیا۔ تیسری مرتبہ اعلان نبوت کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اسی طرح دل کو دھویا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکال کے دھویا گیا۔ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، 4 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہی یہ تھا، بار بار دکھانا یہ تھا کہ لوگوں دیکھ لو، اس کا بچپن دل کا محتاج نہیں، اس کا لڑکپن دل کا محتاج نہیں، اس کی جوانی لڑکپن کی دل کی محتاج نہیں، یہ اپنے سن کمال کو پہنچ گیا، اب بھی یہ دل کا محتاج نہیں، زندگی کے کسی مرحلے پر اس کی زندگی دل کی محتاج نہیں۔ پتا چلا کہ دل کا دھڑکنا یہ تیری زندگی کی دلیل ہے، مصطفیٰ کی زندگی دل کی دھڑکن سے پاک مبرہ ہے، بے نیاز ہے، دل دھڑکے نہ دھڑکے، دل دھڑکے نہ دھڑکے، مصطفیٰ کی زندگی دل کی دھڑکنوں کی محتاج نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، سنیے گا۔ آج ہم آپ معجزہ معراج بعین ہی لفظ بخاری میں پڑھیں گے، لفظ بخاری میں پڑھیں گے۔ حضرت امام بخاری نے باب باندھا، باب المعراج، باقاعدہ باب باندھا، باب المعراج، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ بینما انا فی الحتیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، اذا آتانی آتن، میرے پاس آنے والا آیا، آنے والا آیا، فقدہ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، صحابی جو سن رہا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا کہ اس آنے والے نے مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک کھول دیا، سارا سینہ کھول دیا، اور کھول کر فاستخرج قلبی، میرا دل نکال لیا، میرا دل نکال لیا، ثم اتیت بتست من ذهب مملوءۃ ایمانا، پھر ایک سونے کا تھال جو حکمت سے بھرا ہوا تھا، ایمان سے بھرا ہوا تھا،
وہ بھرا ہوا تھال لائے، فغسل قلبی، میرے دل کو دھویا گیا، ثم ہوشیا، وہ جتنا ایمان تھا وہ سارے کا سارا میرے دل میں ڈال دیا گیا، وہ سارا ایمان اور حکمت میرے دل میں ڈال، ثم اعیدا، پھر میرے دل کو وہیں رکھ دیا گیا، پھر میرے دل کو وہیں رکھ دیا گیا، ثم اوتیت بدابۃ، پھر مجھے براق پر سوار کیا گیا، پھر مجھے، اب میں یہاں رک کر آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ میں نے لفظ بخاری کے پڑھ کر سنائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یہ کسی عام کتب سے نہیں، بخاری نے کہا کہ یہ شق صدر ہوا، شق صدر بولیے گیا، سارے بولو، سینہ مبارک چاک ہوا، دل کو نکالا گیا، اس میں ایمان و حکمت بھرا گیا، یہ بخاری کہہ رہا ہے۔ اب بخاری کی رٹ کرنے والوں کو تو مان جانا چاہیے نا کہ شق صدر ہوا ہے، بولو، اور جب وہ مان لیں گے کہ شق صدر ہوا ہے تو پھر بتائیں کہ جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ میرا سینہ کھل گیا، جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ میرا دل باہر نکال لیا گیا، جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ میرے دل کو چیر کر اس میں کچھ ڈالا گیا، وہ فقط بچ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یاد رکھو کوئی شے ٹوٹ جائے اگر جڑ جائے تو اپنا نشان رکھتی ہے، اگر جڑ جائے تو اپنا، اور در حقیقت پیوند ہوتا ہے، وہ جڑتی نہیں ہے، اگر ٹوٹ کر کچھ جڑتا ہے تو پھر یا آسمانوں کا چاند ہے جو ٹوٹ کر جڑا تھا کیونکہ وہ نور ہے، یا مصطفیٰ کا سینہ ہے جو کھل کر جڑا تھا کیونکہ آپ کی حقیقت بھی نور ہے، کیونکہ آپ کی حقیقت بھی نور ہے۔ تو سینہ مبارک کھولا گیا، کھول کر جوڑا گیا، کہتے ثم اوتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، پھر ایک سواری ایسی لائی گئی جو گدھے سے اونچی تھی اور کھچر سے نیچی تھی، گدھے اور کھچر کے درمیانی جسامت تھی اس کی، اب یادا، اس کا رنگ سفید تھا، فقال له الجارود وهو البراق، اب راوی اپنے نچلے راوی کو بتا رہا ہے کہ اس کو براق کہتے ہیں، اس کو براق کہتے ہیں، یادا خطوہ عند اقصى طرفہ، وہ اپنا پہلا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی تھی، وہ اپنا پہلا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ، اب وہ سواری کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے، کہاں سے آئی تھی؟ وہ لے کر کون آئے تھے؟ جبریل امین اور میکائیل فرشتے، اب ہماری نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ یہاں سے اٹھاؤ آسمان تک تو چلی جاتی ہے، اگر درمیان میں آڑ نہ ہو، حجاب نہ ہو تو یہاں بھی بہت دور تک چلی جاتی ہے، یہ تو ہماری نگاہ ہے، تو جس کا نام ہی براق برق بجلی سے بنا ہے پھر اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی؟ اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک پہلا قدم ہے تو اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ سواری اتنی کمال ہے تو سوار کتنا کمال ہوگا؟ فحملت علیہ فانطلق بی، مجھے اس پر سوار کیا گیا اور وہ مجھے لے کر چلا، فانطلق بی جبریل، اور میرے ساتھ جبریل امین بھی چلے، میرے ساتھ جبریل امین بھی چلے، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر آ گئے، فاستفتح، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فقیل، آواز آئی، من ھذا، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جبریل امین روز آتے جاتے نہیں تھے آسمانوں سے، ایک مرتبہ آئے ہیں، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں پر وحی لے کر آئے،
تو جبریل کوئی پہلی مرتبہ آسمان کی طرف جا رہے تھے؟ آسمان سے آتے ہیں جاتے ہیں، روز آتے ہیں جاتے ہیں، ہزاروں مرتبہ آئے گئے، لاکھوں مرتبہ آئے گئے، لیکن آج دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتہ پوچھ رہا ہے من ھذا، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ قال جبریل، عرض کی کہ میں کہنے لگے میں جبریل ہوں۔ اب علماء نے اس مقام پر حدیث مبارکہ کی اس جگہ پر فرمایا کہ جبریل امین دروازہ کھٹکھٹائیں، فرشتہ پوچھے کون ہے؟ کہا جبریل ہوں، تو اب بھی دروازہ نہیں کھلا، پھر سوال ہوا، فرمایا ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے آسمان کے اوپر جو فرشتہ ہے نا، وہ آسمان سے نیچے دروازہ کھٹکھٹانے والے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، ساتھ بھی ہے کوئی، اکیلا نہیں ہے، ساتھ بھی ہے کوئی۔ کالا محمد، کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ یہ سوال کیوں ہوئے؟ سوال کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان میں مختلف راستے بنا رکھے ہیں۔ جبریل جس راستے سے روز آتا جاتا تھا وہ راستہ اور تھا، حکم تھا جبریل یہ عام راستہ ہے جس سے تو آتا جاتا ہے، میرے محبوب کو اس راستے سے نہیں لانا، میرے محبوب کو اس راستے سے نہیں لانا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے راستہ الگ سے بنا رکھا ہے، وہاں ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگا رکھی ہیں۔ فرشتے نے پوچھا جبریل ہے تو مما کا، جبریل بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ فرشتے نے یہ کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے کہ اس دروازے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی تھی اسے بتایا جا چکا تھا کہ جب جبریل اس دروازے سے آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، جب جبریل اس دروازے سے آئے گا، اس راستے سے آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، اور اگر اکیلا آئے گا تو پھر تم نے دروازہ نہیں کھولنا، اس لیے کہ یہ راستہ جبریل کے لیے نہیں ہے، یہ راستہ حبیب کے لیے ہے۔ غلام ہے غلام ہے رسول میں غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کو بھی قبول ہے ہمارا عشق مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ جبریل امین تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ فرشتہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے بتایا جا چکا تھا کہ جب جبریل اس راستے سے آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، ساتھ ہوگا۔ فرمایا جبریل کون ہے تیرے ساتھ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتے نے بےتاب ہو کر کہا، آگے سے آواز آئی وقد ارسل الیہ، وہ بلا لیے گئے ہیں، وہ بلا لیے گئے ہیں۔ جب یہ کہا اور ساتھ ہی جبریل امین نے کہا نعم ہاں اب بلا لیے گئے ہیں، تو کہنے لگے مرحبا بہی، مرحبا، آنکھیں قربان سر قربان، اسی کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں یہاں، مرحبا، آنا مبارک ہو حبیب، آنا مبارک ہو، آپ ہی کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں یہاں، مرحبا بہی فنعم المجی۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے، توجہ کرو، فرشتہ کہہ رہا ہے فنعم المجی، آنے والا کتنا سونا ہے، کتنا اچھا ہے آنے والا۔ فرشتے نوری ہیں، وہ نوری فرشتے اس سراپہ نور کی بن ٹھن کو دیکھ کر خود بخود کہہ رہے فنعم المجی، کتنا اچھا ہے آنے والا۔ ساتھ جبریل بھی تو ہے، فرشتے نے جبریل کا حسن بھی تو آج ہی دیکھا ہے، آج پہلی دفعہ آئے ہیں اس راستے پر، جبریل کے حسن کو بھول گیا حبیب کے حسن کو دیکھ کر۔ فنعم المجی، کہتے کتنا اچھا ہے آنے والا۔ جاء ففتح فلما خلصت فاذا فيها آدم،
کہتے جب میں پہلے آسمان پر آیا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں. اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جبریل امین کون؟ میں جبریل ہوں. جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. جبریل کے نام پر دروازہ نہیں کھلا. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب جبریل نے نام لیا محمد دروازہ کھل گیا. فرشتے نے دروازہ پتہ چلا کہ زمینوں آسمانوں کے دروازوں کی چابیاں محمد میں ہیں. دروازے اس اسم سے کھلتے ہیں. جب میں پہلے آسمان پر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں ہیں. فقال ھذا ابوک آدم، اے پیارے یہ آپ کا باپ آدم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے. اگر حضرت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں جب میں پہلے آسمان پر آیا تو وہاں آدم علیہ السلام تھے. اب جبریل بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ آپ کے باپ آدم ہیں. پتہ چلا کہ جبریل کا بتانا یہ خادم کی خدمت کے طور پر ہے، ورنہ محبوب پہلے سے جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. فسلم علیہ، انہیں سلام کیجئے. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، اپنے باپ کو سلام کیا. فرد سلام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا. ثم قالا، پھر آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. مرحبا اے میرے نیک بیٹے، مرحبا اے صالح نبی، مرحبا. کیا بات، کیا بات. اپنے بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی یاد کیا، پھر نبی ہونے کی حیثیت سے بھی یاد کیا. صالح بیٹے، صالح نبی، مرحبا، مرحبا کہا. ثم صاعدا، کہتے پھر یہ ثم تاخیر کے لیے ہے، فا نہیں ہے، ثم ہے. ثم کا معنی مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمان تک میں ٹھہرا جب تک میں ٹھہرا، سیر کی جب تک میں نے کی. ثم صاعدا، پھر وہ براق آگے چڑھا، کیونکہ یہ سیر ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. اور سیر میں یہی ہوتا ہے کہ سیر کرنے والے کی مرضی ہے، کہیں تیز چلتا ہے، کہیں آہستہ چلتا ہے، کہیں رک جاتا ہے، کہیں پھول کی خوشبو لیتا ہے، کہیں کوئی نظارہ کرتا ہے، کہیں کوئی حسین منظر دیکھتا ہے، کہیں کسی سے بات کرتا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے، کہیں لیٹ جاتا ہے، کہیں چل پڑتا ہے. فرمایا میں اپنے بندے کو مجبور کر کے گڑا کے لے نہیں گیا، میں نے تو اپنے بندے کو مرضی پہ چھوڑ کے سیر کروائی ہے. بندے کو اس کی مرضی پہ چھوڑا ہے، جو دیکھے. سارے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے زمینوں کے دروازے کھول دیے. محبوب جو دیکھے جدھر جائیں. اور پھر محبوب ادھر ادھر بھی گئے جدھر آج تک جبریل بھی نہیں گیا تھا. ثم صاعدا، پھر وہ براق اوپر چڑھا، اوپر چڑھا. حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آ گیا. فاستفتح، وہاں پر بھی جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. قیل من ھذا، آواز آئی کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ کہا جبریل. آواز آئی من معک، ساتھ کون ہے؟ یہ ساتھ ساتھ والا سوال ساتھ ساتھ رہے گا. یہ بتاتا ہے کہ جبریل کسی جگہ پہ جا کے مصطفیٰ کا حوالہ نہ دیتے، وہیں دروازے بند ہو جاتے. کسی جگہ پہ جا کے مصطفیٰ کا حوالہ نہ دیتے، دروازے وہیں بند ہو جاتے. جب بھی دروازہ کھلا مصطفیٰ کے حوالے سے سنا. من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ، اسے بلا لیا گیا ہے. اس میں خوشی بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے. ہر آسمان کا فرشتہ یہی کہے گا، بلا لیا گیا انہیں. ان میں خوشی بھی ہے اس جملے میں، اس میں خوف بھی ہے. خوف قیامت کا ہے کہ اگر انہیں بلا لیا گیا ہے تو اب قیامت پھر آئی. کیونکہ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ آخری نبی اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. خوف قیامت کا اور خوشی مصطفیٰ کے آنے کی. بلا لیا گیا انہیں.
قال نعم، ہاں بلا لیا گیا. کہا مرحبا بہی. اب یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. جبریل کو یہ نہیں کہا مرحبا بکما، اے جبریل تم دونوں کو مرحبا، یہ نہیں کہا. مرحبا بکما نہیں کہا کہ تم دونوں کو مرحبا، کہا مرحبا بہی، جبریل اسے مرحبا، جبریل اسے خوش آمدید. کیونکہ ہماری خوشیاں، ہمارے انتظار اسی کے لیے ہیں، ہماری محبتیں، ہمارے عشق اسی کے لیے ہیں. مرحبا بہی فنعم المجی. جبریل یہ آنے والا کتنا پیارا ہے، آنے والا کتنا پیارا ہے. فنعم المجی جا، یہ آنے والا کتنا پیارا آیا ہے. آنے والا کتنا پیارا ہے، پھر اس آنے والے کا آنا کتنا پیارا ہے. آنے والا کتنا پیارا ہے، پھر آنے والے کا آنا کتنا پیارا ہے. چال کے حسن کی بھی تعریف کر دی. ففتح، پھر دروازہ کھول دیا. فلما خلصت فاذا یحییٰ و عیسیٰ، جب میں دوسرے آسمان پر چڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. وہما ابنا لخالۃ، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. قال ھذا یحییٰ و عیسیٰ، تو جبریل امین کہنے لگے کہ میرے اے محبوب یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. محبوب نے پہچان تو پہلے ہی لیے تھے، پہچان تو حدیث کی روش بتا رہی ہے کہ پہچان لیے. فسلم علیہما، انہیں سلام کہیے. فسلم تو فردا، میں نے سلام کہا اور ان دونوں نے جواب دیا، ان دونوں نے. ثم قالا، پھر دونوں نے کہا مرحبا باخل صالح، صالح بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، صالح بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. والنبی صالح، اور صالح نبی کو مرحبا کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی شان دلداری دیکھو کہ ہر آسمان پر فرشتہ مرحبا علیحدہ کہہ رہا ہے اور نبیوں کی ڈیوٹیاں علیحدہ لگا رکھی ہیں. پہلے آسمان پر باپ نے ویلکم کیا، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ویلکم کیا. ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، پھر تیسرے آسمان کی طرف چڑھ گئے. فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا. وہی سوال، قیل من ھذا، جبریل کون ہے. جبریل نہیں کہا یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، کہا جبریل. کہا ساتھ کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لیا گیا انہیں، کہا ہاں بلا لیا گیا. کہا مرحبا بہی، جبریل اسے مرحبا، جبریل اسے مرحبا. فنعم المجی جا، آنے والا کتنا اچھا آیا ہے. ففتح، دروازہ کھلا. فلما خلصت اذا یوسف، جب تیسرے آسمان پر چڑھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں. اذا یوسف، یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں. اذا یوسف، جب تیسرے آسمان پر گیا تو یوسف علیہ السلام تھے. بعد میں جبریل نے کہا ھذا یوسف، محبوب یہ یوسف ہیں. فسلم علیہ، انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اور ساتھ کہا مرحبا باخی صالح والنبی صالح، صالح بھائی کو مرحبا، صالح نبی کو مرحبا. اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ یوسف جس کے حسن کی ساری کائنات دیوانی تھی، یوسف علیہ السلام سارا مصر جن کی قیمت نہ ادا کر سکا، یوسف علیہ السلام جن کے حسن کی ایک جھلک نے مصر کی عورتوں کو پاگل اور دیوانہ کر دیا. کچھ مر گئیں، ہاتھ تو کاٹ لیے، ہاتھ کٹنے کے بعد مفسرین کہتے ہیں کچھ مر گئیں اور جو بچ گئیں وہ دیوانہ ہو گئیں، ساری زندگی ہوش میں آ سکے. جن کے اپنے حسن کی اتنی تاب ہے وہ مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑا ہے. اور ساتویں آسمان پہ بھی نہیں، یہ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ثم صعد بی، پھر مجھے لے کر اوپر چڑھے. حتی اتى السماء الرابعۃ، چوتھے آسمان پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے؟ جبریل ہوں. ساتھ کون ہے یہ بتا.
یہ نہ بتا ساتھ بتا کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، بلا لیے گئے ہیں، کہا ہاں بلا لیے گئے ہیں۔ فرمایا مرحبا بہی، جبریل اسے مرحبا، اسے مرحبا۔ فنعم المجیء جاء، آنے والا کتنا اچھا آیا ہے۔ دروازہ کھلا، جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو خلصت الی ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام وہاں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، قال ھذا ادریس فسلم علیہ، جبریل بھی کہنے لگے کہ حضور یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کہیے۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح، صالح بھائی کو مرحبا، والنبی صالح، صالح نبی کو مرحبا۔ پھر پانچویں آسمان کی طرف چڑھے، کون ہے؟ جبریل ہوں، ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا لیے گئے؟ ہاں بلا لیے گئے۔ کہا مرحبا، اگر بلا لیے گئے تو مرحبا، آنے والا کتنا اچھا آیا ہے۔ اور جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا، پانچویں آسمان پر، فَإِذَا ہارون، تو حضرت ہارون علیہ السلام وہاں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کہا یہ ہارون علیہ السلام، انہیں سلام کہیے۔ ہارون علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے مرحبا کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی کو، صالح نبی کو مرحبا۔ پھر چھٹے آسمان کی طرف گئے، اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ جب چھٹے آسمان پر چڑھے تو پھر وہاں فائزن موسیٰ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہا قال ھذا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا باخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا صالح بھائی کو مرحبا، صالح نبی کو مرحبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما تجاوزت بکا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اسے کہا گیا ما یبکی کا، اے موسیٰ کیوں روتے ہو، اے موسیٰ کیوں روتے ہو؟ اب وہ عالم دنیا میں تو نہیں ہے نا، بولیے، عالم دنیا میں تو نہیں ہے، وہ تو عالم برزخ میں ہے۔ ظاہری زندگی کو وہ مکمل فرما چکے ہیں، ان کا وصال ہو چکا ہے، بدن اور روح جدا جدا ہو چکے ہیں۔ پھر رونا یہ روح کی خاصیت ہے یا جسم کی خاصیت ہے؟ روحیں روتی ہیں، بولو، آنسو بہاتی ہیں، بولیے، نہیں روتی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کا رونا بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج نبیوں کو فقط روحوں کو نہیں بلایا تھا بلکہ روحوں اور جسموں کو متحد کر کے مصطفیٰ کی آمد کے لیے بلا لیا۔ کہا موسیٰ کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ کہا اب کی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر من يدخلها من امتی، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ نوجوان ہے، عمر اس کی دنیاوی عمر میری عمر سے تھوڑی ہے، لیکن اس کی امت اس کی وجہ سے اتنی جنت میں جائے گی جتنی میری بھی نہیں جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو تبلیغی دورانیہ سارا 23 سال ہے، سارا 23 سال کا دورانیہ ہے، 23 سال کا، جنہوں نے 9.5 سال تبلیغ کی، نبوت کے سال گزارے، ان کے ساتھ تو 6 7 اور 5 اور 9 10 آدمی ہوں، اور جس نے 23 سال نبوت میں گزار کر نبوت کا کام 23 سال تک کیا، وہ لاکھوں کروڑوں کو جنت میں لے کر جائے۔ یہ غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے کہ محبوب تیری شان پر قربان، تو نے دنیاوی زندگی تھوڑی گزاری لیکن امت اتنی جنت میں لے گیا جتنی ساری نبیوں کی امت اکٹھی کرے تب بھی نہیں کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
رو اس لیے رہا ہوں کہ ہے غلام بوئے سبادی، میرے بعد بھیجا گیا. غلام سے مراد ہے نو عمر لڑکا، کم عمر، یعنی مجھ سے کم عمر. یہ ہمارے اردو اور پنجابی کی بات نہیں، عربی میں لفظ غلام مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. جس کو ہم غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں. یدخل الجنت من امتہ، اس کی امت سے جنت میں داخل ہوگی. اکثر من یدخلها من امتی، میری امت سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان سے کہیں زیادہ اس کے امتی جنت میں جائیں گے، ان سے کہیں زیادہ اس کے امتی جنت میں جائیں گے. ثم صعد بی الی السماء السابعۃ، پھر 7ویں آسمان کی طرف چڑھے. فاستفتح جبریل، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی کون؟ کہا جبریل. کہا کون؟ ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قد بعث الیہ، جبریل ان کی طرف بھیج دیا گیا. نعم، ہاں. فرمایا مرحبا بہی، انہیں مرحبا. فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے. جب میں 7ویں آسمان پر چڑھا فاذن ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے. فرمایا ھذا ابوکا، اے پیارے محبوب یہ بھی آپ کے باپ ہیں. ایک باپ پہلے آسمان پہ ہے، ایک باپ 7ویں آسمان پہ ہے. ایک باپ 7ویں آسمان پر ہے. انہیں سلام کہیے. سلام کہا، جواب سلام کا جواب دیا. کہا مرحبا بالابن الصالح، صالح بیٹے مرحبا. والنبی صالح، اور نبی صالح مرحبا. فرمایا ثم رفعت الى سدرۃ المنتہی، پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک اٹھایا گیا. سدرۃ جہاں تک سب کی انتہا ہو جاتی ہے. فَإِذَا نَابِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ وَإِذًا بَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةٍ. سدرۃ المنتہا کے جو پھل تھے وہ بھی بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے، اور سدرۃ المنتہا کے جو پتے تھے وہ بھی ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے. حلیہ بھی بتا دیا، حلیہ بھی بتا دیا. پتہ چلا غور سے دیکھا ہے، جاتے جاتے نہیں دیکھا، غور سے دیکھا ہے. سوار براق پہ ہیں. قال ھذہ سدرۃ المنتہا، جبریل نے کہا حضور یہ سدرۃ المنتہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاذن اربعۃ انہار، سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں. سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں. نہران باطنان و نہران ظاہران، ان 4 نہروں میں سے 2 نہریں ظاہری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 نہریں باطنی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. 2 نہریں باطنی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. فقلت ما ھذان یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ 2 کون سی ہیں، یہ 2 کون سی ہیں؟ فرمایا امل باطنان فنہران فی الجنت، جو تو باطنی نہریں ہیں وہ 2 نہریں جنت میں ہیں، اور وہ جو ظاہری نہریں ہیں وہ 2 نہریں، ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے. ایک نہر نیل ہے اور ایک فرات ہے، اور یہ دونوں ظاہری اور 2 جنت کی، یہ 4 نہریں سدرۃ المنتہا سے نکلتی ہیں. ثم رفع لی بیت المعمور، پھر بیت المعمور میرے لیے اٹھایا گیا. بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے. جیسے ہمارا انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اور ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا. ہر کسی کے لیے سلطنتوں، اسلامی سلطنتوں کے بادشاہ جائیں اور پھر ان کے مراسم بھی ہوں مملکت سعودیہ کے ساتھ تو کھلتا ہے. اسی طرح بیت المعمور بھی ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا، بلکہ کسی کے لیے نہیں کھلتا. فرشتوں کو بھی اتنی اجازت ہے
کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا، ہم تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے جلووں کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھ محدود ہے، ہم حجاب میں ہیں، ہم خدا کے جلووں کا ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کوئی جہت متعین کی جائے. سو قبلہ متعین کیا گیا، ہم اس کا طواف کرتے ہیں کیونکہ خدا سے دور ہیں، حجاب میں ہیں، پردوں میں ہیں. فرشتوں کے لیے بیت المعمور کیوں ہے؟ فرشتوں کے لیے بیت المعمور کیوں ہے؟ پتا چلا کہ ہم اپنی اوقات کے مطابق پردے میں ہیں اور فرشتے بھی اپنی شان کے مطابق پردے میں ہیں، ہم بھی پردے میں ہیں، وہ بھی پردے میں ہیں. اگر کسی کے لیے پردے اٹھے ہیں تو وہ فقط مصطفیٰ کی ذات ہے. انہیں نہ تو ضرورت ہے قبلے کی، انہیں قبلے کی ضرورت نہیں، اگرچہ قبلے کا احترام کرتے ہیں، ضرورت انہیں نہیں. اگر انہیں ضرورت ہوتی تو پھر وہ یہ نہ کرتے الہی میرا خیال ہے کہ اسے چھوڑ اور اسے قبلہ بنا دے. رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تیری پسند یہ ہے تو چلو وہ قبلہ منسوخ یہی قبلہ بناتے ہیں. پتہ چلا کہ قبلے کو، مصطفیٰ کو قبلے کی ضرورت نہیں، قبلے کو قبلہ بننے میں مصطفیٰ کے سجدوں کی ضرورت ہے. فرمایا محبوب جب تک تو نے قبلہ مانا بیت المقدس قبلہ رہا، جب تو نے پسند کیا تو بیت اللہ قبلہ بن گیا. اب بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، آنا اسے بھی قبلہ بنا دے، آج بیت المعمور کو بھی قبلہ بنانے کا شرف دے دے، اسے بھی پسند فرما لے. فرمایا ثم اوتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل. فرمایا پھر میرے پاس 3 شربت لائے گئے، 3 مشروب لائے گئے. ایک برتن میں شراب تھی، ایک برتن میں دودھ تھا، ایک برتن میں شہد تھا، ایک برتن میں، اور ہیں کہاں؟ سدرۃ المنتہا. پتہ چلا سارے رزق کے خزانے وہی ہیں، وہیں سے یہیں آتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں. فاخذت اللبن، فرمایا میں نے دودھ کو لیا، میں نے دودھ کو لیا. اب دودھ کو لینے میں بھی حکمت ہے. شراب تو ویسے عقل مند لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن عقل مند اسے تبھی نقصان نہ بھی ہو تو عقل مند اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ عقل مند شراب کو پی کر عقل مند رہتا ہی نہیں ہے، عقل کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اور جو شہد ہے بڑی اچھی چیز ہے لیکن مستقل غذا نہیں ہے، اس کو ہم بلا ناغہ صبح و شام کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے نہیں، استعمال کر سکتے شہد کو. اگر پراپر غذا ہے تو وہ دودھ ہے. بچپن میں بچہ ہے تو اسے دودھ دو، جوان ہے اسے دودھ دو، یہ مشروب بھی ہے، یہ کھانا بھی ہے. اور اگر بڑھاپے میں چلا جائے اور کھانے پینے کے قابل نہ رہے تو دودھ دو. دودھ مکمل غذا ہے. فرمایا میں نے دودھ کو پسند کیا. فقال هي الفطرۃ، تو جبریل نے مجھے کہا محبوب آپ نے فطرت کو پسند کر لیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کر لیا. انت علیہا و امتوں کا، آپ بھی فطرت پر ہے، دین فطرت پر ہے، اور آپ کی امت بھی دین فطرت پر قائم رہے گی. میں ثم فرضت، ثم کا لفظ ہے، ثم فرضت علیہ الصلوات 50 صلاۃ، پھر دیر بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں. توجہ ہے، ثم کے لفظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے کی جتنا ظرف ہے اتنے واقعات سنا رہے ہیں، اور جو اس کی ظرف میں نہیں سما سکتے ثم کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ کچھ چھوڑ دیا ہے، کچھ سنا دیتا، کچھ چھوڑا بھی جا رہا ہے، سارا کچھ نہیں ہے، کچھ چھوڑ دیا ہے اور کچھ مصطفیٰ نے چھوڑا. بخاری کی روایت میں، اس روایت میں، دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی گئے رف پہ، اور اس سے بھی آگے مقام قاب قوسین او ادنا تک بھی گئے، اور جب واپسی پہ آئے تو 50 نمازیں فرض کی گئیں.
اور 50 نمازوں سے آگے جو تفصیل ہے وہ آپ نے بارہا سن رکھی ہے۔ چلو یہ بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ سما کہہ کر درمیان میں کچھ واقعات مصطفیٰ نے چھوڑ دیے، اور ہم بھی اب ہاتھ باندھ کر کچھ واقعات چھوڑ دیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز کسی اور نشست میں بیان کریں گے۔ یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے، کوئی اور بات کرے تو کرے، جن کا وظیفہ ہی بخاری کا نام ہے وہ تو مان لے کہ امام بخاری نے معراج کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا ہے کہ میرا محبوب خواب میں نہیں گیا، خواب میں کی بات نہیں ہے۔ اب توجہ کی کرو، اگر کوئی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو صحابی بن جاتا ہے؟ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو صحابی بن جائے گا؟ دیدار ہے لیکن صحابی، اگر خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو تو صحابی نہیں بنتا، تو اگر خواب میں معراج ہو جائے تو وہ معراج نہیں بنتی۔ صحابی بننے کے لیے جیتے جاگتے ہوئے حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے دیدار شرط ہے، تو معراج کے لیے بھی جیتے جاگتے بما بدن سر کی آنکھوں سے دیدار شرط ہے۔ اب سوال کسی نے کیا 22 رجب کے کنڈوں کے متعلق، تو میں نے اس کی تفصیل آپ کو 1-2 مرتبہ پہلے بھی بتا دی ہے کہ کنڈے کا لفظ جو ہے نا، کنڈا لفظ یہ عربی ہندوستانی زبان میں ختم کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ کنڈا بمعنی ختم، آج ہم کہتے ہیں ختم، یا ہم کہہ دیتے ہیں ایصال ثواب، یا ہم کہتے ہیں کسی ولی کی نظر نیاز، تو کسی ولی اللہ کی نظر نیاز دینے میں یہ لفظ کنڈا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کو فرہنگ آصفیہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ معنی لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ معنی بھی دیا گیا ہے، دلیل کے طور پر شعر لکھا گیا ہے کہ ہمسائی میرے سر کی قسم آئی یو ضرور، کنڈا کروں گی جمعہ کو سید جلال کا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمسائی میرے سر کی قسم آئی یو ضرور، کنڈا کروں گی جمعہ کو سید جلال کا۔ اے پڑوسی ضرور آنا، کیونکہ جمعے والے دن میں نے سید جلال کا ختم دلانا ہے، اس لیے اس ختم میں، اس نظر نیاز میں تو بھی آنا۔ تو جب کنڈے کا معنی ہے کسی اللہ والے کی نیاز دینا، تو 22 رجب کے امام جعفر کے کنڈے کا مطلب کیا ہوا کہ 22 رجب جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر نیاز دینے کا دن ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم